اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اکثر ہم آپ سے بات کرتے رہتے ہیں، موسم کی بھی بات کرتے ہیں اور سیاسی موسم کی بھی بات کرتے ہیں۔ سیاسی موسم تو گرم ٹھنڈا ہے، جس طرح ڈنمارک کا موسم جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے اور ٹیمپریچر 18-20 تک بھی چلا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود عوام میں جو ہے وہ ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو اس وقت ہمارے تجزیہ نگار عدنان امین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں راجا صاحب آپ؟ اللہ کا شکر۔ عدنان، سب سے پہلے تو ہم موسم کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ تو موسم تو ویسے ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن سیاسی موسم کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ نہیں راجا صاحب، یہاں کا تو موسم چینج ہو رہا ہے کیونکہ اب کیا کہتے ہیں، مئی کا منتھ آ رہا ہے تو سمر کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں، الیکشن کا بندہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا صورتحال تو وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ موسم کا جو حوالہ ہے وہ تو کافی گرم ہوتا جا رہا ہے، اور سیاسی موسم کا حوالہ بھی بندہ کہہ لی کہ اس کے اندر کافی گزش جاری ہے اور کچھ خبریں باہر آ رہی ہیں، اور دیکھتے ہیں اب وہ کس طرف صورتحال جا رہی ہے۔ ڈیلیں تو جا رہی ہیں، اس کے اندر مین پوائنٹ یہی ہے کہ کچھ اکماللی کی وجہ سے کچھ بحثیں چل رہی ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرف جاتا ہے، کیونکہ اب تو تقریباً 32-33 دن ہو گیا الیکشن کو بھی، تو یہ تو ایک کیا کہتے ہیں نا صورتحال دیکھی جائے گی۔ مگر میرے خیال سے ابھی کو تقریباً اندازے کے قریب میرے خیال سے اس ہفتے گورنمنٹ نہیں بنے گی، اب ہمیں 1 مئی کے بعد ہی جانا پڑے گا تو گورنمنٹ بنے گی۔ ڈیفینیٹ 1 مئی بھی آ گیا، تو 1 مئی پہ اس دفعہ لگتا ہے کہ سیاستدانوں نے بھی باہر نکلنا ہے اور فیل پاک میں جانا ہے اور تقاریر بھی کرنی ہے، اپنے پارٹی کے کیمپوں میں بھی جانا ہوگا، اس کے بعد ہی جو موسم ٹھیک ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے صورتحال بنتی جا رہی ہے نا، اور جو کچھ خبریں باہر آ رہی ہیں، اس سے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہر پارٹی نے اپنا ایک بیریئر بنا کے گئے ہوئے ہیں، اور وہ چیزیں تو رومرس تو بہت ہوتے ہیں، مگر وہ رومرس ہیں تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ لاسٹ لے کے کہ وہ ہو سکتے ہیں اس کی ایکسیپٹ کی جائیں، تو پھر تو صورتحال یہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ دوبارہ الیکشن کرانا پڑے، مگر وہ بھی سیناریو کیا کہتے ہیں وہ بھی بڑا مشکل ہے۔ مگر دیکھیں نا کہ بہتر تو یہی ہے کہ سب کچھ کیا کہتے ہیں قسم کا بند پڑا ہوا ہے، تو جتنی جلدی گورنمنٹ بنے گی اتنا جلدی فائدہ ہوگا، اور دنیا کے بھی صورتحال کیا کہتے ہیں ہر وقت بدلتی رہتی ہے، اور یہ چیزیں تو دیکھنی چاہیے نا کہ بندے کو کیا کہتے ہیں کس طرف جانے کی ضرورت ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا بنتا ہے۔ میرا اندازہ یہی ہے کہ ابھی 2-3 ہفتے لگ سکتے ہیں کہ پہلے کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کا رزلٹ آئے، مگر اس میں یہ بھی تبدیلی ہے کہ لاسٹ ملک نے اپنا تھوڑا بیریئر کیا کہتے ہیں بدلا ہے، اس کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ جو چیز چاہتا ہے وہ نہیں بن سکتی، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نتیجہ کمنگ ڈیز میں بن جائے صورتحال جو ہے۔ تو لاس لیوکے جو ہے وہ اس حکومت بننے کا ہیرو بھی کہہ سکتے ہیں، ویلن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ساری پارٹیوں کے پاس وہ جا کر ہیرو بھی بننا چاہتے ہیں، ویلن بھی بننا چاہتے ہیں، پھر مڈل میں رہنا بھی چاہتے ہیں، ریڈ کی طرف بھی جھکاؤ کرتے ہیں، تو دوسرا جو ہے آسمان کی طرف بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو بڑا ایک سیاسی پتہ ہے جو ہر وقت کھیلا جا سکتا ہے۔ یہ کریکٹ بات ہے راجا صاحب۔ دیکھیے راجا صاحب، وہ اپنا پتہ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے کوئی ایسی چیز کی تو دوبارہ الیکشن آئے تو میں کدھر ختم نہ ہو جاؤں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا کیا کہتے ہیں پلیئنگ کارڈ جو ہے وہ اس سے کیا کہتے ہیں زیادہ اوپر چڑھ گیا، اور درخت میں تو اب کا ہو کہ میں تھوڑا درخت سے نیچے آ جاتا ہوں، مگر میرے خیال سے بھی اس کو آنے کی اور ضرورت ہے درخت نیچے سے، اس سے پہلے کوئی حل نہیں ہوگا۔ تو ابھی جو میٹنگ پارلیمنٹ میں ہوئی ہے، تو کس موضوع پر آپ آپس میں یہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے باتیں کی ہیں؟ بھائی پارلیمنٹ میں تو ابھی کی کیا کہتے ہیں، پارلیمنٹ میں تو اس طرح سے چیزیں نہیں چل رہی جس طرح سے چلنی ہوتی ہیں۔ جو میٹنگیں چل رہی ہیں وہ تو کھونگلی اونو سوئی کی طرح چل رہی ہیں پارٹیز کی، اور پارلیمنٹ تو اس طرح سے ایک قسم کی اس میں تو خالی 2-3 سولوشن آئے تھے، جیسے 10 سال کے اوپر چین ایک سولوشن رکھا تھا کہ بینزین پرائز جو ہے اور ڈیزل پرائز یہ نیچے جائیں، اور کچھ اور چیزیں تھی۔ ویسے پارلیمنٹ اس طرح سے تو نہیں نہ چل رہی جتنی دیر تک ایک اسٹیبلش گورنمنٹ نہیں بنے گی، اور وہی کیا کہتے ہیں ایک
ایک سیناریو ہے کہ جس کے لیے سب کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی رزلٹ جلدی سے جلدی آئے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرف آتا ہے عدنان، اور کس ڈینش طرف نہیں پیپلز جاتا. پارٹی جو ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ کو کوپن ایگن میں پارلیمنٹ کیا ڈنڈ ڈال سکتی ہے؟ ٹینس فال کے بچی کہ جو مینڈیٹ ہے وہ اپنے استعمال کریں گے نا. وہ تو جو اپنی چیزیں چاہنا چاہیں گے وہ کرنا چاہیں گے. جیسے ابھی آپ کو معلوم ہے تو جس طرح ابھی ایک خبر چاہ رہی ہے کہ ہال پیک میں ایک جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے بین کیا تھا کہ بندہ سور کی کوئی چیز نہیں کر سکتا. تو وہ ایک انسان نے پھر کیا کہتے ہیں بنا دی تھی. تو وہ جو پوسٹ ہے نا تھا اس جگہ کا اس نے اس بندے کو فارغ کر دیا. تو وہ تو اس طرح کی چیزیں اٹھاتے ہیں نا. وہ تو ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے کیونکہ وہ ہال پیک میں جو ایشو بنا ہوا ہے جس بندے نے غنی کی کیونکہ کمیونل پسٹیول بھی ہے ساتھ اور ڈپٹی میئر بھی ہے ہال پیک میں. تو وہ تو اس طرح کے سبیک چلاتے ہیں نا. اور اب یہ بھی تو دیکھے نا ریسنٹلی لوگوں نے سے نوٹ نہ کیا ہو اب تو انہوں نے ایک قسم کا پولیس کا کام بھی شروع کیا ہوا ہے کہ کوئی غیر ملکی افتل یوز کیا ہوتا ہے تو فیس بک پہ ٹینس فال کے پرچی نے اس کی پکچر لگائی ہوتی ہے. تو ٹینس فال کے پرچی تو ایک کام کے لیے آئے ہوئے ہیں. وہ ان کا جو کام ہے وہ ہے کہ ہمارے پیچھے پڑنا اور وہ لگے ہوئے ہیں اس طرح سے کرنے. اور کوپن ایگر میں تو کیا کہہ لینا ایک قسم کی ایسی پولیشن ہے جس کے اندر ساری پارٹیز کٹی تھی. اور ٹیکنیکلی تو وہ اپنی کوشش کریں گے نا. مگر اس وقت تو صورتحال یہی ہے نا کہ وہ کافی جگہ پہ وہ کافی اسٹرانگ گئے ہیں اور بیستان میں بھی انہوں نے کافی اسٹرانگ اپنا کیا کہتے ہیں ووٹس لیے. تو وہ تو ایک قسم کا کم بیک ہو گیا ہوا ہے ان کا. اور ابھی اس وقت میرے خیال سے الیکشن ہو تو وہ 3-4 سیٹیں زیادہ لے جائیں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ 25 جو 4 سیٹیں لے کے گئے تھے ان کی بھی سیٹیں وہ لے جائیں گے میرے خیال سے. تو وہ اس وقت کافی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے ہر جگہ جہاں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کافی مضبوط پوزیشن میں ہے. تو اب جو ہمارے اپنے لوگ ہیں، جو ہمارے اپنے سیاستدان ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں ان دنوں میں؟ خالی چھٹیاں ہی منا رہے ہیں یا خالی فیس بک پر ایک آدھ فوٹو لگا دیا؟ ہوپ فلی ایکٹ ہوں گے. ہوپ فلی کیا کہتے ہیں اپنی فائٹ کر رہے ہوں گے اپنی اپنی جگہوں پہ. اور کیا کہتے ہیں تیاری کر رہے ہوں گے کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے جیسے میں نے یہ کہا ہے کہ جس صحیح سے واقعہ ہو گیا ہال پیک میں ہو گیا ایک 2 اور واقعہ ہو گیا. تو اب سر یہ کہ بندے کو تھوڑا بہت ایکٹ ہونا پڑتا ہے اور اب سر وہ اپنے کام کر رہے ہوں گے اور اپنی تیاری کیا کہتے ہیں کر رہے ہوں گے. اور جہاں جہاں ان کی پوزیشنس ہوں گی وہاں وہ کام کر رہے ہوں گے اپنا. تو چلتی رہیں گی. تو لیکن ابھی ہم کی طرف سے ہمیں کوئی خبر نہیں آتی. ہم کے جو ہمارے پاکستانی نژاد ممبر بنے تھے اللہ کرے وہ ٹھیک ہوں یا اپنا ان کی کافی ساری مصروفیات بھی ہوتی ہیں، میٹنگز بھی ہوتی ہیں، تو وہ ڈپٹی میئر بھی ہیں. تو ہمیں رابطہ نہیں ہوا. اگر آپ کا کہیں رابطہ ہوا تو ہمارا سلام پہنچائیے گا. انشاءاللہ تعالی ہم ضرور سلام بچائیں گے. ملاقات ہماری سب سے ہوتی رہتی ہے اور اپنی طرف سے ہم رابطے میں رہتے ہیں اور ہم اپنی کمیونٹیوں میں کیا کہتے ہیں انوالو ہیں. اور میں یہی کہوں گا راجا صاحب کہ جیسے ہوتا ہے نا دنیا کے سیناریو کا چینجز کا نہیں ہوتا اور سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. کم اپنے ذمہ داریوں پہ ہیں اور ذمہ داریاں جو ہیں وہ سارے اپنی اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور محنت کر رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی لا سکیں کیونکہ جیسے میں آپ کو بھی یہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو بات میں ہال پیک کی بات کر رہا تھا اور اس کے اوپر ایک میرا کافی کچھ لوگوں سے کامنٹس بھی گئے ہیں اور جواب بھی آ رہے ہیں کیونکہ اس سیناریو میں یہ بھی جیسے آپ کہتے رہتے ہیں اس میں فگر بھی باہر آ گئے کہ ہم کتنے لوگ ہیں اور کتنے ہیں. اور اس فگر کو میں دیکھوں تو میں بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ اس کے وہ فگر ہیں تو پھر تو ہماری کمیونٹی کیا کہتے ہیں بہت ہی کمزور ہے لوگوں کو باہر نکالنے میں. تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہمیں ایکٹ رہنا چاہیے، ہمیں اپنی کمیونٹیوں کے ساتھ بھی رہنا چاہیے مگر ہمیں اپنی کمیونٹیوں کو جو ہے نا بگیسٹ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے اور ہم ان کے اندر کیا کہتے ہیں بڑھ کے کام کریں. کیونکہ ایک بیسک سب آپ کو ایک انفارمیشن دے دوں اسلام جو ہے نا وہ اس وقت سب سے فاسٹسٹ کیا کہتے ہیں جا رہے آگے. بہت سارے لوگ اس چیز کو دیکھتے بھی ہیں اور ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں
تو اس سے ایک ان کے اندر بڑا خوف بھی ہے. تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس کی جو پازیٹیو چیز ہے نا اس کو بھی دکھانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جو پازیٹیو چیز ہے نا وہ اس کو اس کو نیگیٹو میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو، جس طرح بندہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں باہر نکل کے اس کو پازیٹیو وے میں دکھانے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں کرنی پڑے گی. عدنان، ایک بات ہم نے دیکھی ہے کہ جب ہمارے پاکستانی نژاد سیاستدان الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو ان کو مامے چاچے نظر آ جاتے ہیں، انکل نظر آ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ بالکل پیور پاکستانی بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ڈبل مورال ہے یہ الیکشن لڑنے والوں کا، اس سے بھی ہمیں جو ہے نوٹس لینا چاہیے کہ ہم نے ٹوٹلی فوکس کر لیا ہے پاکستانی یا غیر ملکی لڑے گا تو ہم نے اسی کو ووٹ دینے، ہم نے ڈینشوں کو ووٹ نہیں دینے. غیر ملکی ووٹ اکٹھے کر کے وہ ڈینشوں کو دیتے، ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، تو ہمیں کہتے ہیں آپ اب ہمیں ووٹ دیں. دیکھیے راجا صاحب، یہی تو بات ہے کہ جس کو بندہ کیا کہتے ہیں، دیکھیے ہائی لائٹ ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں بڑا مجھے پتہ ہے اس بات سے بڑا کیا کہتے ہیں ناراضگی لوگوں کی ہو. میرا اپنا بچہ میرے پاس آیا 3 دن پہلے، کہتا ہے میرے اسکول والے کہتے ہیں کہ ہم ایک مسجد میں لے کے چلو. میں نے پھر پہلے کوشش کی کہ مسجد میں لے کے جانا تو میں پاکستانیوں سے رابطہ کروں. ان کا رسپانس اتنا اچھا نہیں تھا. میرے ترکیوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. میں نے ایک ترکی کو فون کیا، کہتا ہے میں تو بزی ہوں مگر میں کوشش کرتا ہوں. 6 گھنٹے بعد مجھے اس کا فون آ گیا، میں نے تمہارے لیے سارا بندوبست کر دیا کیونکہ یہ ڈانسوں کو لے کے آنا ہے. میں وہاں بڑا سوچنے لگ پڑا. میں نے کہا یہ ترکی ہے، اس نے میرے لیے اتنا کام کر دیا. پاکستانی کہ میں نے ان کو بڑا کہا ہے یہ اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کرنا کیا ہے. اس کے ساتھ میری دوستی ہے، ہم آپس میں بہت اچھے دوست ہیں اور ہمارا بڑا سا ریلیشن شپ ہے. میں نے اسے پھر کل مجھے ملا وہ، میں نے اسے پوچھا کہ دیکھیں مجھے تم نے کیوں کیا. کہتے ہیں دیکھ ہم اپنا کلچر اپنا اسلام ان کو دکھائیں گے تو ہم ان میں جسٹ ہوں گے نا. کہتے ہیں ہم اپنے دروازے بند رکھیں گے تو ان کو کیا بتا سکتے ہیں. کہتے ہیں ہم اپنے دروازے کھولیں گے تو یہ چیز ہے نا. میں نے کہا تیری مہربانی ہو. کہتے نہیں، کہتے جتنی مرضی تو لا، میں تمہارے لیے ٹائم نکالوں گا، یہ نکالوں گا، ہم آپس میں بیٹھ کے. تو میں نے کہا، میں نے یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ جس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ میں نے پہلے بھی کہا، ہم لوگوں کو اپنی برادریوں سے باہر نکلنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون انسان کام کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا. آج جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ میں بڑا حیران ہوں کہ مجھے کل ہی جب پتا چلا اس کے 2 دن پہلے ہال پیک کے بارے میں نے اپنی جو پارٹی، کیونکہ ہال پیک میں ہمارا میئر ہے، وہاں پہ ہماری فیمیل ہے، میں نے اس کو ایک پرسنلی میل بھی لکھی ہے. میں نے اسے یہ لکھا ہے، میں نے کہا یہ جو اس نے سٹینڈ لیا ہے یہ سٹینڈ اسلام کا نہیں ہے، اس کو اسٹیٹمنٹ کو بدلو. کہتی ہے ٹھیک ہے. مجھے ابھی آپ کے سامنے میرے اس کی میل میں واپس جواب آیا. میں نے کہا اس نے سارا جو کر رہا ہے یہ ہمارے لیے نقصان ہے، یہ نہیں ہے. ہاں فرق یہ ہے کہ جیسے اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے رولز کی طرح، اور وہ جو میں نے ابھی کرنا ہے کیونکہ میں نے جانا بھی ہوگا. آپ کا یہ سوال ہے، یہ صحیح بات ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے انکل بن گئے، مامے بن گئے، سب بن گئے، اس کے بعد سب بھول جاتے. آئی ڈونٹ نو وائی، یہ کیوں ہوتا ہے، اس کا جواب میں نہیں دے سکتا. عدنان، آپ نے بھی الیکشن لڑا تو آپ ہمارے ساتھ مجیب الرحمان قریشی ہیں، یہ بھی بڑی نظر رکھتے ہیں لوکل پالیٹکس پر اور کمیون اور پالیٹکس بھی کو دیکھتے رہتے ہیں. تو مجیب صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم راجہ صاحب اور محترم عدنان صاحب اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجیب صاحب، عدنان جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، بتاتے رہتے ہیں کمیون میں کیا ہو رہا ہے، لوکل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں اور بچوں کی بھی بات کرتے ہیں. تو لیکن جو ہمارے اتنے سیاستدان الیکشن لڑے تھے تو ان سے رابطہ ہی کرنا پڑتا ہے، تو ان کی بڑی مجبوری ہے. وہ فون اٹھاتے وقت بھی جو ہے ان کے زیادہ میرے خیال ہے بیزی ہوتے ہیں. وہ دیکھیں جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر عدنان صاحب آپ کو آ کے یہاں پہ انفارمیشن دیتے ہیں، جیسے میں ابھی ان کو سن رہا تھا، ابھی ایک میل کا ذکر کر رہے تھے، ایسے مختلف ٹاپک پہ یہ بات کرتے ہیں. اور ایک جو سیاستدان ہوتا ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو بھی نئی انفارمیشن ہو، نئی کوئی چیز ہو، کوئی ایسی بات ہو تو وہ اپنے کمیونٹی کے ساتھ شیئر کرے. اور ہمارے پاس شکر الحمدللہ ریڈیو آپ کی آواز کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم موجود ہے
اس پہ آ کے ہم جتنے بھی ہمارے بچے بھائی جو منتخب ہوئے ہیں 8 10 12 یہ سب مصر بھی ہیں اور ریجن میں بھی تو وہ ہیں اور کمیونوز میں بھی ہیں مختلف میں. ان کو چاہیے ایسے ہی جیسے عدنان صاحب آتے ہیں وہ بھی آئیں اپنی کارکردگی مطلب بتائیں کہ انہوں نے کیا انپٹ دی ہے کمیون کے اندر ریجن کے اندر تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو سکے. تو میرا خیال ہے ایک سیاستدان کا جو ہے وہ یہ ضروری ہوتا ہے اس کے لیے کہ وہ جو بھی نئی چیز ہو جو بھی اس کے پاس انفارمیشن ہو جو بھی اس نے کچھ کیا ہو وہ اپنی کمیونٹی تک جو ہے وہ اس کو منتقل کر سکے اس کو بھیج سکے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آ سکے کہ بھئی ہمارے جو نمائندے ہیں جن کو ہم منتخب کرتے ہیں وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ ہماری کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہ ایک اچھی چیز ہے. ہم تو بار بار کہتے ہیں آپ جو بھی اپنے کمیون کے اندر فوسلہ ڈال رہے ہیں جو کوئی چیز آپ کی پائپ لائن میں ہے جو کوئی چیز آپ کر چکے ہیں وہ آیا کریں میڈیا پہ بتایا کریں تاکہ آپ کی کمیونٹی کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ اس چیز پہ خوش ہو کہ جن نمائندوں کو ہم نے منتخب کر کے بھیجا ہے وہ اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. تو میری تو یہی رائے ہوگی کہ اچھی بات ہے عدنان صاحب انفارمیشن بھی دیتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں. سب کو چاہیے کہ آ کے جو بھی ان کے پاس انفارمیشن ہو جو بھی کوئی نئی چیز ہو اپنی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کریں. عدنان صاحب آپ نے مجیب صاحب کی بات سنی تو یہ جو باتیں ہیں یہ پکی ہوتی جا رہی ہے کہ یہ ووٹ خریدتے ہیں ہم سے لے لیتے ہیں ووٹ جو ہے اس کے بعد ہمارے ووٹ بیچ کر اپنا کیریئر بناتے ہیں. عدنان بھائی کیسی کہاں تک یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ ناظر صاحب فرسٹ آف آل جیسے بھائی انکل صاحب نے کہا کہ میں اس بات پہ کسی کولیگ کے بارے میں نہیں کہوں گا. ابھی آپ نے یہ بات کی ہے مجھے بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ تم میرے پاس میں آپ کو سچ بات بتاؤں اس وقت میرے پاس میں 3 پچھلی عرصے کے الیکشن ہیں میرے اوپر کھڑے ہوئے جو میں لڑ رہا ہوں جس کے اندر میں نے جانا ہے. ایک تو میں نے 2 تو ویسے ہیں اور میں جو آپ کو ابھی میں ایک ایکسپلین کروں اور میں آپ کو سچ بات بتاؤں جس طرح سے آپ کو پتہ ہے آپ شیئر کہ میرا کون سا رول رہا ہے اور میرا کس طرح سے آج کل مصروفیت ہے کیونکہ ابھی تک گورنمنٹ نہیں بنی اور ہم سٹینڈ بائی رہتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. اس وقت میں آپ جیسے میں نے آپ کو پچھلے بار بھی کہا تھا اور ابھی بھی میں آپ کو ایک کنفرمیشن دے دوں کہ میں نے پچھلی بار بھی آپ کو ایک بات کہی تھی جو ہمارے مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے میں رپیٹ کر دوں کیونکہ ابھی آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی ہے. یہاں پہ 3 پارٹیاں ہیں ڈینمارک کے اندر جیسے آپ کو پتہ ہے جو پارلیمنٹ کے اندر گئی ہیں. ایک ہے پاورس پچی ایک ٹینس پچی ہے ایک اسٹار پہ ہے. ان کی پوری کوشش ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میری مدد کی جائے. ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ جو قوان لاء کی بنی تھی نا اس کو آؤس کافا کیا جائے. اور اس کے بارے میں نے اپنی پارٹی کو پچھلے ہفتے بڑا ٹائم لگا سرچ کر کے خط لکھا ہے کہ یہ ڈیبیٹ کیوں شروع ہوئی ہے اور کہاں سے یہ شروع ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو میجورٹی ہے نا اس وقت پارٹیوں کی وہ یہ ہے کہ ان کے پاس میجورٹی ہے کہ وہ اس چیز کو آؤس کافا کر سکتے ہیں مگر اس کا بس ایک مسئلہ ہے کہ ایس ایف جو ہے نا وہ ٹیکنیکلی نہیں اس چیز میں جانا چاہتے. اور میں آپ کو سب سے بڑی بات بتا دوں کہ جو سب سے بڑی دکھ کی بات ہے نا میرے لیے اور جو میں پلیٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کو 2 پارٹی کو بہت زیادہ غیر ملکیوں کے ووٹ گئے تھے نا ایک تھی الچیناچیو اور ایک جو تھی انگلش لسٹ وہ اس بات پہ بات کرنا شروع ہو گئے اس قانون کو دوبارہ توڑا تھا. اور میں نے ان کے بندوں سے بھی رابطہ کر کے بات کی ہے. میں نے کہا بندے نے پترو آپ یہ کیوں بات بار کر رہے ہو کہ جس سے مسلمانوں کو ونس اگین ہرٹ کیا جائے. تو میں آپ کو وہ جواب مجھے یہ دیے کہ ہمارے قانونوں کے اندر ہے کہ ہم اس چیز کو روک سکتے ہیں. جب پھر میں نے اپنی کمیونٹی جن کے ساتھ میں نے کام کیا ان سے بات کی وہ کہتے ہیں یہ باتیں نہیں ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے پلیٹ فارم پہ میرے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ اس آواز جیسے ابھی بات کی گئی ہے اس آواز کو اٹھایا جائے کیونکہ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جو آپ کو بھی پتہ ہے اور منشی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ڈینمارک کی ہسٹری میں ایک چیز ہوئی ہے جو ڈینمارک میں کبھی نہیں ہوئی. جو ڈینمارک کی فولکچنگ ہے نا اس کے پرسٹیڈیم جو ہوتا ہے جس کے اندر ایک فورمین ہوتا ہے اور 4 ڈیسپو مین ہوتے ہیں اس کے اندر مورٹن میسر سمتھ خود بیٹھ گیا اور وہ ایسی چیزیں کرنا چاہتا ہے جس سے ہمیں کیا کہتے ہیں ہم پہ اٹیک کرنا چاہے اور وہ ہر چیز وہ لانے کی کوشش کر رہے جس سے ہمیں کوئی نہ کوئی کیا کہتے ہیں ہمارے پر اٹیک ہو.
تو میں یہی سب کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے خالی دیکھا ہے تو سکندر کے بارے میں دیکھا ہے کہ وہ لکھ رہے آرٹیکل، وہ کیا کہتے ہیں فائٹ کرنے کی کوشش کر رہے کہ اس چیز کو ہم جتنے پاکستانی کینڈیڈیٹ ہیں، جتنے ہم باقی کی کمیونٹی کے ہیں، میں تو سب سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جلد سے جلد یہ تیار رہیں کہ ہم پہ پہلی دفعہ اٹیکس بہت ہو سکتے ہیں، کیونکہ فیسلٹیوں میں وہ اسی لیے بیٹھا ہے کہ وہ ہمیں تانگ کر سکے۔ جی صاحب، آپ نے بات سنی سو اپنا عدنان بھائی کی، کیا کہیں گے آپ؟ لیکن جیسے انہوں نے تفصیلاً ساری چیز بتائی ہے، سب سے پہلے تو ان تمام کینڈیڈیٹس کو چاہیے کہ جنہوں نے الیکشن لڑا اور جو اپنی پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو سیریس لیں اور اس بات کو ایسے طریقے سے اپنی پارٹی کے اندر اس کے اندر انپٹ ڈالیں تاکہ پارٹیوں کو سمجھا سکیں۔ یہ لڑائی والا کام نہیں ہے، یہ ایک سمجھانے والا کام ہے، اور اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈیبیٹ کریں۔ اور جیسے آپ نے پچھلے پروگراموں میں کہا ہے کہ ہمارے یہ کینڈیڈیٹس دوبارہ الیکشن لڑیں گے، جیسے بھی دو پارٹیوں کا منشن کیا ہے بھائی عدنان نے کہ بھئی ایسے کہ الٹرنیٹیو جو ہے الٹرنیٹیو کے دوبارہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ان کا آپ نے نام لاسٹ ٹائم لیا تھا کہ شاید قاسم نذیر دوبارہ الیکشن لڑیں گے، تو ان کو چاہیے کہ ابھی اپنی پارٹی میں ایسا انپٹ ڈالیں کو جو ان کے لیے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ہمیں جو تکلیف انہوں نے دینے کی کوشش کرنی ہے وہ ہمیں تکلیف نہ ملے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، جیسے عدنان نے کہا ہے، یہ ہمارا چھوٹا بھائی بھی ہے، ہمارا بچوں کی طرح بھی ہے، تو اس نے جو کہا ہے کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے اس کے لیے آواز اٹھائیں اور اپنی اپنی پارٹیوں کے اندر، جیسے یہ سوشل ڈیموکریٹ سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی ریڈیکل سے ہیں، کوئی دوسری پارٹیوں سے ہیں، تو وہ اپنی اپنی پارٹیوں کے اندر جا کے اپنا ایک انپٹ بھی ڈالیں اور اپنا ایک گروپ بنائیں۔ یہ جو اپنا ایک گروپ بنائیں گے باہر، اور اپنے ساتھ بیٹھ کے جو بھی ان کی کوئی فوصلہ ہوگی، جو بھی ان کی کوئی بات ہوگی، وہ گٹھی ایک فیلس طریقے سے اندر جائے گی، تو اس کے اندر ایک جو ہے وہ ایک طاقت ہوگی۔ تو میں سمجھوں گا کہ اچھی تجویز ہے کہ جو یہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں آئندہ، یا جو لڑ چکے ہیں، جو اپنی اپنی پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کے اوپر غور کریں اور ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اس معاملے میں سیریس طریقے سے اکٹھے ہو کے بیٹھیں، اور جو پارٹیاں جو انہوں نے مینشن کی ہیں اس کے اندر جو الیکشن لڑنے کا آئندہ بھی سوچ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آج سے اپنی پارٹیوں کو انپٹ ایسا دیکھیں۔ اگر قاسم نذیر نے الیکشن لڑا ہے تو الٹرنیٹیو کو اگر کوئی 1200 ووٹ ملی ہے تو وہ بھی ان کی پارٹی کو گئی ہے نا، تو ان کی پارٹی کا ایک مینڈیٹ نکلا ہے۔ تو ایسے ہی ان کو چاہیے کہ جو لوگ اپنا پارٹیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بسٹلسے کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ایسے، ان کو چاہیے کہ اس بات پہ ابھی سے غور کرنا شروع کر دیں، اور باہر بھی اپنا ایک اتحاد بنائیں، ساری پارٹیاں بیٹھ کے اس بات پہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا، یہ جو عدنان پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر، کہ بھئی ہم اس چیز کے اوپر اکٹھے ہیں کہ یہ قانون اب ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ جو قانون بن گیا یہ قانون بنا رہنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اتفاق ہونا چاہیے۔ عدنان بھائی، آپ نے سنا کہ سیاست میں جس کے پاس ٹائم نہیں ہے اسے سیاست کرنی چاہیے؟ نہیں راجا صاحب، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ میرے جیسے میں بس ایک بات کر دوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری طرف سے ہے، میں اپنی طرف سے، میں نے 3 سال پہلے بھی اس پہ سنا تھا، میں نے بڑی آواز اٹھائی تھی اور میرے پاس ابھی پڑے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ قاسم نذیر احمد پوری کوشش کر رہا ہے اپنی پارٹی کے اندر، کیونکہ وہ اس میں تھا شامل جس میں سے یہ 31% لوگ تھے جنہوں نے اگینسٹ کہا تھا کہ یہ قانون نہیں بننا چاہیے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ قاسم نذیر احمد اپنی پارٹی میں فائٹ پوری کر رہا ہے، مجھے پتہ ہے کیونکہ ان کی ووٹنگ ہوئی تھی اور اس میں ہے۔ میں بس یہ اپیل، اس کا مجھے پتہ ہے وہ میرا پورا ساتھ دیتا ہے، وہ اپنی پارٹی میں لڑ رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی کے جس طرح انکل صاحب نے، میرے ابو کی طرح، کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح آپ سب کو یاد ہوگا کہ 2005 میں جب محمد رسول اللہ کا کرائس بنا تھا، تو پتہ ہے وہ بندہ تو مجھے نہیں پسند، مگر ناصر خالد نے بھی اس وقت ایک تنظیم بنائی تھی جس کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کیا گیا تھا۔ اس طرح سے ہم مسلمان بھی ایک پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں جس پہ ہم مسلمان بیٹھیں، کیونکہ میں نے جو اپنی لکھا ہے نا، میں کریکٹ کر دوں، میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ خوان لاء کی ایوننگ ہے، یہ خوان لاء کی ایوننگ نہیں ہے، یہ قانون بنا تھا کہ کوئی بھی ٹائٹل نہیں آپ سار سکتے، بائبل ہو، جیوس کا ہو، بودھزم کا ہو، ہندوازم کا ہو، یہ قانون بنا تھا۔ آپ بار بار یہ کہتے کہ خوان لاء کی ایوننگ ہے، یہ خوان لاء کی ایوننگ نہیں ہے۔ آپ کو بس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے آپ نے جب ہمیں سب کو بلایا تھا
تو اب اکٹھے ہوئے تھے. ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے ایک ایسی آرگنائزیشن مسلمانوں کو کرنی چاہیے کہ ہم ونس اگین کہیں کہ ہمیں آپ ٹارگٹ کرتے ہیں, پلیز ہم بھی اب اس سوسائٹی کا حصہ ہیں, ہم بھی کم از کم کیا کہتے ہیں 10-12% مسلمان ہیں اس ملک میں, آپ ہمیں بار بار کیوں ٹارگٹ کرتے ہو کہ جب الیکشن آتا ہے آپ یہ چیز اٹھا لیتے ہو, جب کچھ ہوتا ہے جیسے یہ اب ہال پیک میں وہ بندے نے باہر نکالا ہے وہ کوئی اور قانون ہے, اس میں بھی آپ مسلمانوں کو ہر جگہ کیا کہتے ہیں بیسٹ کر رہے ہو. میں بس یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم بنا لینا چاہیے جس سے ہم مسلمان کٹھے ہوں اور اسٹرانگ ہوں. میں یہ بس کہتا ہوں سیاست تو ہم اپنی اپنی پارٹی میں کر سکتے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک پلیٹ فارم بنائیں جس سے ہم اب ہو سکے, کیونکہ اب ہم 13% اس ملک میں مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں. تو اب تو ایک بنتا ہے نا کہ ہم اس مسلمان کا حصے کو بھی یہ دیکھیں کہ ہم بھی ایک کلچر دی ہیں. کیونکہ اب آپ ایک اگزامپل لے لیں کہ کسی بندے کو باہر نکالا ہے, مگر وہ آپ ایک دیکھیں وہ آپس مارکس لوکی کی طرح اس نے باہر نکالا ہے, اس کا کوئی اسلام نہ مسلمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس طرح کا پلیٹ فارم ہوگا تو ہم جلدی سے جواب دے سکیں گے. عدنان دیکھیں آپ نے بجا فرمایا. عدنان ایک بات ہوتی ہے کہ جب بھی پارٹی میں دیکھتے ہیں تو ہمارے لوگ جو کمیون میں جاتے ہیں تو اکثر جو نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی سوشل ڈیموکریٹ کچھ نہیں کرتی, حالانکہ ممبر سوشل ڈیموکریٹ کے ہوتے ہیں, ریڈیکل میں ہوتے ہیں جی کچھ نہیں کرتے, یہ اپنی پارٹیوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. بھائی آپ پارٹی کے ممبر ہیں, آپ بھی تو سوشل ڈیموکریٹ کے ممبر ہیں نا, آپ بھی تو فائٹ کرتے رہتے ہیں نا, ہر حقوق کے لیے اپنی آواز اٹھاتے ہیں آپ, تو وہ بھی اپنی پارٹیوں میں آواز اٹھائیں. وہ دوسری پارٹیوں میں بیٹھ کر دوسروں کی بات کرتے ہیں, تو ووٹ لینے کے لیے وہ سب کے پاس چلے جاتے ہیں. صاحب یہ بات تو ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, جب ہم نے پچھلا الیکشن لڑا نا نومبر میں, جب میں ایبسلون میں تھا, مگر میں نے پورا پراپرٹی, کیونکہ میرا یہ بھی تھا کہ مجھے پارٹی نے 1 سال پہلے اس سے پہلے مجھے کہہ دیا ہوتا کہ تم نے پورا کرنا ہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش تو کرتا ہوں, مگر اگلی بار میں نے پلیٹ فارم سے کہہ دوں, میں نے کہا کہ میں اپنا لڑوں گا, میں کوئی کمپین یا کچھ نہیں کروں گا, وہ ذمہ داریوں سے میں نے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں آزاد کر رہا ہوں, کیونکہ پھر میں اپنے پہ دیکھوں گا. میں جہاں پہ گیا مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ تم نہیں بات کرتے. میں آج بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی میٹنگ کریں, میں وہ خط دکھا سکتا ہوں کہ میں نے اسی وقت اپنی پارٹی سیکرٹری کو خط لکھا تھا کہ مجھے لوگ چھتر مار رہے ہیں سڑکوں پہ کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہو. مجھے پارٹی سیکرٹری نے کہا تھا کہ 18 نومبر کو الیکشن ہو رہے ہیں, میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ میں 25 سے 26 نومبر کو تمہیں تمہارے سارے سوالوں کا جواب دوں گا. 27 نومبر کو اس نے مجھے جواب دیا تھا. جن لوگوں نے, بہاری صاحب نے بھی لکھا تھا, میں نے بھی لکھا تھا, اس نے لکھا تھا کہ نیکسٹ جو پارلیمنٹ کی میٹنگ ہے اس میں آپ کی پارلیمنٹ کی ممبر جو کون میں اور ایک نے یہ سبجیکٹ اٹھایا ہے, آپ کو جواب آئے گا. مجھے جواب آیا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں, یہ سب کو پتہ ہے, کلپ بھی میں بھیج سکتا ہوں کہ ٹون انہوں نے تھوڑی بہت بدلی تھی, کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم جو کرائم کرتے ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے. مطلب کہ جب ہم نے آواز اٹھائی تھی اپنی پارٹی میں, ہم نے ان کو ایکسپلینیشن دی تھی کہ میں بھی کام پہ جاتا ہوں, یہ بھی کام پہ جاتا ہے, وہ بھی جاتا ہے, تو پھر انہوں نے بات ہماری سنی تھی. اب ہم نے انہیں دوبارہ لکھا ہے. میں نے پچھلے ہفتے جب مجھے یہ بات پتا چلی ہے کہ انگلش ٹاپ میں نے لکھا ہے, میں نے انہیں پارٹی کو پوچھا, میں نے کہا یہ انگلش ٹاپ ہے ایس ایف کے ساتھ یہ کر رہی ہے, آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہمیں سارا پتا ہے, مگر تم فکر نہ کرو, ہم اس بات پہ غور کریں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو نقصان خالی لوکل نہیں ہے مگر ایک مورل نقصان بھی جو ہے نا ہمیں پتا ہے. میں بس یہ کہتا ہوں کہ جب آپ خط لکھتے ہیں تو آپ خط لکھ دیں, میل لکھ دیں, پارٹی بات سنتی ہے کیونکہ یہ ڈیموکریسی ہے. ان کو ہوتا ہے کہ ہمارا ہم نے بات نہ سنی تو بعد میں ہمیں پکڑ کے پوچھے گا, ہمارا آمنے سامنے ہو جائے. اور ٹائم تو اب سر اب تو مجھے پتا ہے کہ وہ اس وقت مجھے پارٹی والے تھوڑا بہت جو پارلیمنٹ میں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, جو بیٹھے ہوئے ہیں ایڈوائزر, وہ جو ساری ٹیم ہے وہ تھوڑا بزی ہے کیونکہ یہ نیگوشیشن چل رہی ہے, آج بھی چل رہی ہے, اتنی دیر تک نہیں دیں گے. مگر مجھے یہ پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ جب الیکشن ختم ہو گیا تھا کہ ہمارے لیے یہ مصیبت آ رہی ہے, کیونکہ جو کیا کہتے ہیں جو فلیئر سیل ہے وہ بدل گیا ہے, تو اب یہ ہونا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی سیاست چلاتے رہیں. مجھے پتا ہے آپ کی مصروفیت بہت ہے, آپ کی میٹنگیں بہت ہیں, وہ تو ہماری بھی ہیں کیونکہ ہم پالیسی ساتھ بناتے ہیں, مگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو کیا کہتے ہیں اسلام کے بارے میں ڈبیٹ ہے
وہ جتنی دیر تک بڑھتا جائے گا، کیونکہ اب یہ جس طرح سے ہال پک کا واقعہ ہو گیا ہے، اس کا ایک الٹ واقعہ ہے. اس بیوقوف کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ ٹیکلنگ دوسری طرح بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے کیا کہتے ہیں سارے مسلمانوں کو مصیبت پا دی. جی صاحب، آپ نے عدنان کی بات سنی. بات تو یہ کرتے ہیں، یہ اپنی پارٹی میں آواز بھی اٹھاتے ہیں، لکھتے بھی ہیں اور دوسرا کو بھی جو رکھتے ہیں. تو باقی بھی اگر اسی طرح کا کام کریں تو آپ دیکھ لیں، جب بھی کوئی الیکشن، ہمارا جو تجربہ ہے، آپ کا تجربہ ہے، تو اس وقت بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے سکندر کا ذکر کیا کہ سکندر آرٹیکل لکھتا رہتا ہے، تو یہ کوئی باقی ان پڑھ ہے، یہ نہیں لکھ سکتے. لیکن جو میں نے عدنان بیٹے کی جتنی بھی باتیں سنی ہے، اس کا جو میں نے نچوڑ نکالا ہے، اور جو اس کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے اور چل رہی ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنے مسلمانوں کا، جو بھی ایسی کوئی بات ہو تاکہ اس کا فوراً ایک جواب دیا جائے اور وہ متفقہ طور پہ جواب ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی ہمارے یہ بیٹے بھائی جو منتخب ہوئے ہیں اور جو منتخب نہیں بھی ہوئے، ان کو چاہیے کہ ایک فوراً ایک اپنی ایک کمیٹی بنائیں، اپنا ایک گروپ بنائیں اور اس میں بیٹھ کے اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ وہ ایک اسپوکس مین بنا لیں، آپس میں مشورہ کر کے جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو متفقہ طور پہ ایک جواب جائے، تاکہ ساری پارٹیز کو یہ علم ہو کہ یہ جو گروپ بنا ہے یہ ساری پارٹیز کا ہے، جس میں تمام جتنی ڈنمارک کی سیاسی جماعتیں ہیں اس کے نمائندے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ موجود ہیں. کچھ نے الیکشن لڑا، کچھ ہارے، کچھ جیتے، تو وہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے نمائندگان جو ہیں وہ اس کمیٹی میں موجود ہیں اور اس کمیٹی کی طرف سے یا اس گروپ کی طرف سے یہ ہمیں جواب مل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اچھی رائے ہے، اور اس کیونکہ میں ساری باتیں سن کے اسی نتیجے کو اخذ کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں جو جیتے ہارے، وہ اپنی ایک ورکنگ گروپ بنائیں، اپنا ایک گروپ بنا کے ایک لائحہ عمل تیار کریں کہ ایسی کوئی بھی بات ہو تو ہمیں فوراً اس کا جواب دینا چاہیے، اور وہ ایک پلیٹ فارم سے جائے، ایک طریقے سے جائے، صلاح مشورے کے ساتھ جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہمارے پاس یہ سیاسی جماعتوں کا، جو ڈینش سیاسی جماعتیں ہیں جو جس میں ہمارے لوگ موجود ہیں، ان کو ایک بنانا چاہیے اور اس کے اوپر مل کے کام کرنا چاہیے. عدنان، ایک سوال ہے کہ جس بندے کو ووٹ ملتے ہیں، کسی نے 1000 لیا، 1200 ووٹ لیا، اگر وہ پارٹی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے ووٹ پارٹی میں رہ جاتے ہیں یا اپنے ساتھ لے جاتا ہے؟ بھائی منتحد جو اس کا منتحد وہ اس کے بن گیا ہوا ہے نا، تو وہ اپنے منتحد ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، یہ جو ریسنٹلی پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا ہے، اس کے اندر 3 بندے اپنا منتحد اپنے ساتھ لے کے چلے گئے ہیں. تو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر 3 لوئس کنگا بیٹھے ہوئے ہیں. 2 ہیں پونس پچی کے اور ایک کیا کہتے ہیں لیپائر لانگسے کا. تو بندہ ٹیکنیکلی اپنا منتحد ساتھ لے کے جا سکتا ہے. اور یہی ایک کیا کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے اچھی بات کی ہے کہ اس کا بھی ڈبیٹ شروع ہو گیا ہے. اور یہ بات کیا کہتے ہیں میرے علم میں آئی ہے کہ میٹر سمتھ نے اس کے بارے میں بھی کوئی کیا کہتے ہیں لا فورس بنایا ہے، بنا رہا ہے، اس پہ بھی بات شروع کی ہوئی ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ جو نو شیلن کی منتحد بنی تھی نا، جس کا بات میں کیا کہتے ہیں پڑھا بھی پڑا تھا کہ وہ دوسرا کیا کہتے ہیں سکندر والا کیس بننے لگا تھا، مگر وہ جب بات میں ہم نے پتہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ٹیکنیکلی اس کے ووٹ اتنے زیادہ نہیں تھے، جو پچھی کے ووٹ تھے نا وہ 15 گنے زیادہ تھے، تو اس کی وجہ سے وہ اندر آئی تھی. تو اب یہ بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کا قانون پہ بنے کہ پارٹی کے ووٹ زیادہ ہوں نا بندے سے، تو پارٹی کے پاس متحد رہ جائے. تو یہ بھی کیا کہتے ہیں ایک ڈبیٹ جاری ہے، کیونکہ یہ جو 2026 الیکشن ہے نا، اس کے اندر سب سے جلدی ہسٹری کے کیا کہتے ہیں لوئس کنگا بنے ہیں. تو یہی ایک مسئلہ ہے کہ ان کی وجہ سے نا لو پچھیاں جو ہے نا وہ تھوڑی ویکنس ہو گئی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ تینوں جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سائڈ پہ نہیں جائیں گے. تو جب کسی سائڈ پہ نہیں یہ جائیں گے تو یہ ٹیکنیکلی پلو بلاک کے خالی 88 منتخب بنے ان کی وجہ سے. تو یہ کیا کہتے ہیں ایک اور مسئلہ بن گیا ہے. تو اس پہ بھی کیا کہتے ہیں وہ کام کیا جا رہا ہے کہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں قانون کو تبدیل کیا جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جب گورنمنٹ بن جاتی ہے، الیکشن نیا آتا ہے، کیا آتا ہے، تو اس پہ بھی کون سا کام بنتا ہے. عدنان، اس پر کسی نے، جو ہمارے سٹی کونسلر ہیں غیر ملکی ہیں، اس پر کسی نے کچھ لکھا ہے یا کہ خالی جو ہے ہم میٹنگ کرتے ہیں، بڑے مصروف ہیں؟ کسی اخبار میں کسی آپ نے لیڈر کا آرٹیکل پڑھا جو ہمارے پاکستانی نسات جو ہیں سو کالڈ پولیٹیشین ہیں؟
میں نے سکندر بھائی کے آرٹیکل دیکھے ہیں کہ ان نے کامنٹس کیے ہیں اور قاسم نے بھی کچھ چیزوں پہ کیے ہیں، اور باقی میں نے میری نظروں میں سے کسی کا نہیں گزرا، ان دونوں کے مجھے پتا ہے باقی بس کہ یہ دونوں چسکا ہی لگاتے ہیں نجی محفلوں میں بیٹھ کر، دیکھیں جی سکندر نے یہ جو فلک والا اس پر بات کرتے ہیں، آرٹیکل بات نہیں کرتے، اور آپ جمہوری آدمی اور آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ دیکھے بھائی، دیکھے ایک بات ہوتی ہے، جو بات میں نے آپ کے پلیٹ فارم سے بھی کی تھی جب مجھے پتا چلا تھا، اور میرا کوئی پسلی کیا کہتے ہیں سکندر کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، یا قاسم کے ساتھ بھی میری دشمنی نہیں ہے، مگر جس بات میں وہ کیا کہتے ہیں کریکٹ ہے اور کیا کہتے ہیں وہ صحیح بات لکھتا ہے تو وہ بات بندے کو کرنی چاہیے۔ جیسے آج میں ابھی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے بھی اس پہ لکھا ہے، سر اس نے نہیں دیکھا اور اس نے بھی لکھا ہے ایران کے بارے میں، ہم دونوں نے کچھ کامنٹس دیے ہیں، اور وہ اس لیے ہم نے دیے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ ڈبیٹ جو ہے نا یہ غلط جا رہی ہے، تو پھر ہم لوگوں نے اس پہ کامنٹس دیے ہیں اپنے، اور اس نے بھی دیے، میں نے بھی دیے، کیونکہ جو بات ریئلسٹک ہے اس پہ بولو کہ جو یہ ملک ہے جہاں ہم رہتے ہیں ڈیموکریسی ہے، اور ہمیں ان چیزوں پہ بولنے کی ضرورت ہے۔ جیب صاحب آپ کوئی سوال کریں سے یا عدنان سے؟ نہیں، میں نے جو باتیں سنی ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور جس نتیجے میں پہنچا ہوں وہی اچھی بات ہے کہ ان کو ورکنگ گروپ بنانا چاہیے، اپنے تمام مسلمان جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے صرف پاکستانی، اور بھی جتنے جماعتوں میں ہیں، جو بھی ہمارے غیر ملکی مسلمان ہیں، ان کے ساتھ مل کے ایک ورکنگ گروپ بنائے، اور جو بھی ایسی کوئی بات آئے، جیسے قرآن کی دوبارہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ قانون تو صحیح، عدنان صحیح کہہ رہا ہے، قانون تو وہ جتنی ہولی بکس تھی اس کے اوپر بنا تھا، ایک بک پہ تو نہیں بنا تھا، وہ پوری ہولی بکس پہ بنا تھا کہ کوئی بھی ہولی بکس جو ہے اس کے ساتھ ایسے نہیں کیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی بات یہی ہے کہ اتفاق کے ساتھ ایک ورکنگ گروپ بنائیں، اور ورکنگ گروپ میں بیٹھ کے آپس میں صلاح مشورے کے ساتھ کوئی اسپوکس مین بنا دیں، اور اس کے ساتھ جب صلاح مشورہ کرنے کے بعد جو بھی بیان دینا ہو ایک بیان دیں، تاکہ پتہ ہو کہ سب جماعتوں کو بھی پتہ ہو کہ جو ہماری جماعتوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کا یہ موقف ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اتفاق سے، پیار سے ایک ورکنگ گروپ بنایا جائے، اور اس میں میرا خیال ہے جو اچھی رائے ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، اس میں بیٹھ کے ڈیبیٹ بھی کی جائے۔ سارے ماشاءاللہ بچے ہمارے پڑھے لکھے ہیں، اور سارے ایک دوسرے کی پولیٹکس کو بھی سمجھتے ہیں، اور جیسے عدنان نے کہا بھی ہے کہ سیاست اپنی اپنی ہے، لیکن جب وہ ایک ایسا ایشو آ جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ایسی چیز آ جاتی ہے، اس کے اوپر پھر سب کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے، اور اس پہ اکٹھا ہونا بھی چاہیے۔ میں ایک بات میں ایڈ کر دوں اس کے اندر، جو میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پھر میں نے ایک میٹنگ پہ بھی نکلنا ہے۔ لیکن میں ایک آپ کو ایک سوال بھی بات ساتھ بتا چھوٹا دوں سا کہ ہاتھ لے لیں کہ مبصرین کا اندازہ ہے کہ جو لال گرین الائنس ہے کہ سیاسی ترجمان کی طرف سے کوئی نئے لہجے کی بات کی جا رہی ہے، لال جامنی رنگ کی حکومت کے لیے دروازے کھولے جا رہے ہیں، یہ بات کہیں انہی سلسٹن تو جو ہے مرغاٹا نے اکٹھے تو ایک دوسرے کو پیار تو نہیں کر رہے، سیاسی پیار؟ خیر صاحب، میں اس پہ بھی جواب دیتا ہوں۔ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، 2024 میں جب پلو کنوینٹ ہوا تھا نا، ان پلو پچیا نے کہا تھا کہ جس میں ونسٹا نہیں تھا کیونکہ وہ گورنمنٹ میں تھا، تو ان نے ایک 100 پوائنٹ کا ایجنڈا، 50 پوائنٹ کا بھی ایجنڈا بنایا تھا۔ 50 پوائنٹ کے ایجنڈے میں جو ان کو سوال کیا گیا تھا نا کہ آپ کے ٹاپ 5 کیا کریں گے آپ پہلے 100 دنوں میں، تو 100 دنوں میں انسٹال پہ میں لاس پوس مچیس نے کہا تھا کہ ہم سب سے پہلے، میں مسلمانوں کی ایک بات پڑھ بھی لیں، کہ ہم خوان لوکیمنگ کو ختم کریں گے۔ جب یہ الیکشن ختم ہوئے نا اور گورنمنٹ کی ساری ڈیل شروع ہوئی ہے، انگسٹال پہ اور لاس مچیس نے ہر کوشش کی ہے، اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ اٹیک ہو۔ آپ ان کی ویب سائٹ جا کے دیکھیں کہ کسی مسلمان نے کوئی کرائم کیا ہو اور کوئی چیز کی ہو، 10 فال کے پچھی والے اس کی تصویر لگا رہے ہیں اور اس کی کیا کہتے ہیں ایفتو لسٹنگ کرا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر، میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر ہمارے بارے میں کتنا ہیٹ ابھی بنا ہوا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے میں نے یہ بات کی ہے۔ دوسری بات آپ کی رہی، یہ کریکٹ بات ہے کہ لاسٹ لوکی اور انگلش لسٹ قریب کافی آ رہے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کہ یہ ایک نیا الائنس بن جائے۔ یہ میں نے شروع میں بھی آپ کو کہا تھا کہ لاسٹ لوکی بدر ہے، اور یہ بات کریکٹ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ نیا الائنس بن جائے، مگر اس کا ایک آپ کو میں بات بتا دیتا ہوں، اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ انگلش لسٹ جو ہے نا، وہ واحد پارٹی ہے ڈنمارک کی جو اپنا جو بگیسٹ سولوشن ہوتا ہے نا، جیسے 10th فلور بننا ہو،
میرا کوئی چیز بند نہیں ہو، ان نے ہاں کرنے سے پہلے اپنی ہول کنسٹیٹیوشن کے پاس جانا، اور یہ لاسٹ لوگوں کو یہ چیز پسند ہے، یہ مسئلہ ہے۔ لاس لوکے کو پسند نہیں ہے، چلے اپنی اپنی پارٹی کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے، منشور ہوتا ہے، اپنی اپنی پارٹی کی پالیسیز ہے جو ان کو تھنک ٹینک مشورہ دیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو مجیب صاحب عدنان بھائی سے اجازت لیتے ہیں اور آپ سے آخری ایک دو سوال کریں۔ عدنان بھائی آخر میں آپ کیا کہیں گے؟ میں سب سے یہی کہوں گا کہ سب کو اللہ تعالیٰ ہمت دے اور اپنا کام سب کرتے رہیں، اور کسی کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ میرے سے ہمیشہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے، میرا ٹیلی فون ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، جب مرضی ہو مجھے فون کر لیں۔ عدنان بھائی بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ حافظ۔ مجیب صاحب آپ نے بات سنی عدنان کی، تو کتنا اوپن ہے، آپ کی طرح بات کرتا ہے، کھل کر بات کرتا ہے، علیمی سے بات کرتا ہے، اور سب کے ساتھ چلنا بھی چاہتا ہے، سب کی بات بھی کرتا ہے، جس کا بھی اچھا کام اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی تو ضرورت ہے ہمیں، سب پورے ڈنمارک کو ایسے لوگوں کی چاہیے، ایسے لوگ۔ آپ کی بات بالکل درست ہے جی، اس لیے کہا ہے کہ ورکنگ گروپ ایک بنے، جتنے بھی ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے بیٹھ جائیں، ایک گروپ بنا لیں، اور اس کے اندر بیٹھ کے جیسے یہ معاملات آتے ہیں ان کو متفقہ طور پہ ان کو جواب دیں، تاکہ جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے چند سیاستدانوں کا نام لیا، ان کو پتہ چلے کہ جیسے 13% آبادی مسلمانوں کی ہو چکی ہے، تو وہ آخر وہ بھی حق اپنا رکھتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے قانون کی پابندی کرتے ہیں، اس ملک میں اپنا ٹیکس دیتے ہیں، اس ملک میں اپنی جو بھی چیزیں ہیں وہ جو اسٹیٹ کے مطابق ہوتی ہے اس کے مطابق کرتے ہیں، تو ان کا بھی حق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ سارے بندے کام کرنے والے ہیں، صرف ان کو ضروری ہے، ان کو چاہیے کہ کسی طریقے سے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور بیٹھ کے ایک طریقے کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کا جواب دیں، اور جب اتفاق سے ان چیزوں کو جواب دیں گے راز صاحب، تو میرا خیال ہے کوئی مشکل کام نہیں، جن پارٹیوں کے اندر بیٹھے ہوئے وہ پارٹیاں بھی ان کی بات پھر سنیں گی۔ بات تو سنیں گی مجیب صاحب، لیکن سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو آج کل جو ہے وہ چونکہ آپ سیاستدان بھی ہیں، لوکل سیاست کے علاوہ آپ اپنی پارٹی کے صدر بھی ہیں، تو بہت ساری سیاسی جماعتوں کے لیڈران جو ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں، مذہبی لیڈر بھی باہر نکلے ہوئے ہیں، کچھ تو مہینہ ٹور لگانے میں لگے ہوئے مصروف ہیں، ان کے آگے پیچھے لوگ تو اکٹھے ہوتے رہتے ہیں۔ تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب اس طرح کے لوگ ان کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں تو جن ممالک میں رہتے ہیں ان ممالک کی کیا وہ سیاست کریں گے؟ نہیں، وہ بات آپ کی درست ہے۔ دیکھیں جی، جب لیڈر کوئی بھی کسی جماعت کا کہیں بھی آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو کارکن ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ چلتے بھی ہیں، ان کی محفلوں میں بھی جاتے ہیں، جلسوں میں بھی جاتے ہیں، میٹنگز میں بھی جاتے ہیں، تو یہ تو بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہوں، جہاں پہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہو، ہمارے بچوں کے بچوں کا مستقبل ہو، وہاں پہ بھی ہمیں گہری نظر رکھنی چاہیے، اور اس سیاست میں بہت زیادہ ہمیں دلچسپی لینی چاہیے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ میں میرا خیال ہے آپ کے لاسٹ 2-3 پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ جو اگلا الیکشن ہوگا ایسا وہ کارکردگی کے اوپر ہوگا، اور کارکردگی جو ہے نا اس نے کام آنا ہے، اور ابھی تک جو ہے نا جو میں نے دیکھا ہے کہ جو ابھی 6 مہینے گزر چکے ہیں، کوئی ایسی چیز میرے نظر سے نہیں گزری کہ کوئی ایسی فورسلے آئی ہو کوئی کمونز میں، ریجن میں، یا ایسی جگہ جہاں پہ کوئی کمیونٹی کے متعلق بات ہوئی ہو، لیکن یہ کہ امید ہے کہ وہ کام کر رہے ہوں گے، اور جلدی اگر ان کے سامنے کوئی چیز آئے گی تو میڈیا پہ آ کے ہمیں کمیونٹی کو وہ ہمیں اطلاع دیں گے کہ دیکھیں جی ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ اپنی کمیونٹی کے لیے بھی کام کریں، اپنے لیے بھی کام کریں، اور اگلے 3.5 سال کے بعد 3 سال کے بعد جب الیکشن آ جانا ہے تو پھر میرا خیال ہے جو نیکسٹ ایک تو الیکشن ہوگا بھی بڑا سخت، کافی لوگ اس میں باہر آئیں گے اور زیادہ بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو دیکھا جائے گا وہ ینگسٹر جو ہیں وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے 4 سال کے بعد بے شمار ایسے لوگ اور بھی آ جائیں گے جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو جائے گی، اور وہ ینگسٹر ہوں گے، تو وہ سب نظر رکھ رہے ہیں اور کارکردگی پہ بھی نظر رکھیں گے، نئے لوگوں کو بھی نظر رکھیں گے، تو وہ جب پرسنٹیج ینگسٹر کی زیادہ ہو جائے گی تو ینگسٹر پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مجیب قریشی صاحب نے کہا ہے یا رائے صاحب نے کہا ہے کہ جی اس کو آپ ووٹ لیکن دے دیں، وہ مجیب صاحب کارکردگی کے بجائے۔ ینگسٹر میں بھی ینگسٹر گرو ہوتے ہیں نا، لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو اگلے 4 سال کے بعد جو 18 سال سے اوپر ایج میں آئیں گے وہ آپ کو مختلف نظر آئیں گے، اور ان میں سے بھی میں آپ کو پہلے پیشن گوئی کر دیتا ہوں بے شمار کینڈیڈیٹس ہوں گے جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے۔ یہ بات تو بڑی اچھی ہے، آپ نے کہا کہ بے شمار لوگ جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اچھی بات ہے جو الیکشن لڑتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ پیپلز پارٹی کے ممبر بن جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے ممبر آپ نہیں کہلوائیں گے آپ کومون کے ممبر بن گئے، بلکہ آپ کوپن ہیگن کے ممبر کہلوائیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے صاحب، میرا اگر ایک پاکستانی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، وہ ایک میرا پاکستان سے، کیونکہ میرا ملک ہے، میرا اس سے پیار ہے،
اور اس کے اوپر بھی ہم نے نظر اس لیے رکھنی ہوتی ہے کہ ہمارا اس وہاں پہ تعلق ہے، ہماری مٹی ہے وہاں پہ. تو اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہم نے رہنا ہے، تو یہاں پہ اگر کوئی بھی بندہ کمون کے اندر الیکشن لڑ کے جاتا ہے، جیت جاتا ہے، تو وہ جس جماعت سے جیتا ہے اور پلس جس ایریے سے جیتا ہے، جس کمون سے جیتا ہے، وہ اس کا ممبر ہوتا ہے. وہ کسی سیاسی جماعت کا، وہ کسی پاکستانی لوکل سیاسی جماعت کا ممبر نہیں ہوتا. وہ ایک ایسی سیاسی جماعت کا ممبر ہوتا ہے جو ڈنمارک میں سیاست کرتی ہے. اور ہمیں یہ سیاست کی منتخب ہو جاتے ہیں. ہم اس کو ایسا نہ کریں کہ اس کی ہم کھچڑی بنا دیں، اس میں اندر پاکستان کی بھی سیاست ہو، ڈنمارک کی بھی ہو، یورپ کی بھی ہو، دنیا پوری کی ہو. نہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، جہاں آپ منتخب ہوئے ہیں، اس کی سیاست کے اوپر آپ کو توجہ دینی چاہیے. اور توجہ دے کے جو بھی یہاں پہ پرابلمز ہیں، چیزیں ہیں، اس میں اپنا حصہ، اپنا انپٹ ڈالنا چاہیے تاکہ آپ بہتر کوئی نتیجہ اس سے لے سکیں. جی صاحب، آپ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، چونکہ آج برننگ خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پر حملہ ہوا ہے. اس حملے کی نوعیت کیا تھی؟ ان پر ہوا ہے یا کسی اور پر ہوا ہے؟ جو حملہ کرنے والے تھا اس کو بھی پکڑ لیا. خبریں تو آتی رہتی ہیں. تو مجیب صاحب، یہ جو ایک تشدد والا معاملہ ہے، تو یہ لیڈران جو تشدد کی باتیں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر پبلک میں بھی تشدد کی باتیں جاتی ہیں. لیکن جی، جہاں بھی اس قسم کا واقعہ ہو، اس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے. اور تشدد کی جو ہے زندگی یا تشدد کی جو چیزیں ہیں، اس کو اپنانا نہیں چاہیے. ہمیشہ مفاہمت کی طرف جانا چاہیے اور ہمیشہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی لیڈران کو بھی گزارنی چاہیے اور لیڈران کے جو پیروکار ہیں ان کو بھی گزارنی چاہیے. کیونکہ ضروری ہوتا ہے کہ جب لیڈر ایک اچھا ہوگا تو ان کی کوشش ہوگی کہ اپنے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو اچھی تربیت دے گا، اچھی اصلاح ان کی کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں کہیں بھی ایسا واقعہ ہو تو وہ اچھی بات نہیں ہے. یہ ایک تخریب کاری ہوتی ہے اور اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی دنیا میں ایسے معاملات ہو رہے ہیں سب کی مذمت کرنی چاہیے. مجیب صاحب، پاکستان کی بہت تعریف کی جاتی ہے، ایران کرتا ہے، دنیا کر رہی ہے، یورپ کر رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ خود کر رہے ہیں، آرمی چیف کی بھی تعریف کر رہے ہیں اور حکومت کی بھی کر رہے ہیں، جو بھی حکومتی نمائندے ہیں، جو بھی حکومت میں شامل ہیں. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے. لیکن دوسری طرف پھر ایک سوشل میڈیا جو ہے وہ اپنا کھیل کھیلتا رہتا ہے، چھوٹے سے لائکس لینے کے لیے، چھوٹی سبسکرپشن لینے کے لیے. کیا ان کو پتہ نہیں کہ ہم یہ چھوٹی حرکتیں کر کے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہم آزادی کے خلاف نہیں ہیں، جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ چیزیں نیت کو بھی دیکھیں. جس چیزوں کے ساتھ نیت کا بھی خیال ہوتا ہے نا. دیکھیں جی، پاکستان نے جو کام سر انجام دیا ہے، دنیا میں ایک تاریخ میں اس کا نام ہوا ہے. اس میں وہاں پہ ہماری سیاسی جو حکومت ہے، پلس ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، ہمارے جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں، عوام ہیں، اس میں سب کا حصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں، دیکھیں اغا صاحب، آپ نے ماشاءاللہ آدھی صدی سے زیادہ یہاں پہ ڈنمارک میں ہو چکے ہیں. دنیا میں ایک نظام جو چلتا ہے اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ چند لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ چند لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. اگر وہ صحیح بات کو لکھیں، لوگوں کو سمجھ آئیں تو اچھی بات ہے. ایک پوری دنیا کا میڈیا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل گنے چنے لوگ ہیں راز صاحب. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان گنے چنے لوگوں کی کوئی اتنی نہ حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی وقت ہے. اور جو پاکستان نے جو ایک سہرا اٹھایا ہے، اس پہ وہ پوری کوشش ہے، وہ اپنے ایمانداری کے ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ دونوں ملکوں کی لڑائی جو ہے وہ ختم ہوئے اور دنیا میں امن ہو. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور کامیاب ہوں گے. تعریفیں اسی لیے ہوتی ہیں، دیکھیں تعریفیں تو اللہ تعالیٰ جس کو یہ مت دیتا ہے اسی کی تعریف ہوتی ہے. تعریفیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے، ایک نیک نیتی سے کام ہو رہا ہے. اس میں اگر کوئی اچھی چیز آ جائے گی، آپ دیکھیں نا، ابھی وہ ایران کے وزیر خارجہ آئے ہوئے تھے، ابھی وہ عمان گئے ہیں، ابھی وہ ماسکو جائیں گے، دوبارہ پاکستان آئیں گے، وہاں سے بھی ڈیلیگیشن جلدی ہو سکتا ہے. کوئی خبریں آ رہی ہیں کہ منگل تک دوبارہ کچھ شاید بیٹھک ہو جائے. تو اچھی بات ہے کہ اگر امن ہو جی جائے، صاحب، یہ دنیا میں چونکہ امن ہوگا. مذاق تو نہیں ہو رہا، یہ بہت ساری چیزیں طے کی جائیں گی آنے والے مستقبل کے لیے، کہ ایک دن کی بات تو نہیں ہے یہ. نہیں، اس میں تو یہ لمبی ایک دیکھیں، ایک 45 سال کی پرانی ایک دشمنی ہے، تو اس کو 45 سال تو ایک دن میں تو ختم نہیں. اس میں تو ہو سکتا ہے 45 دن بھی لگ سکتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے عرصہ بھی لگ سکتا ہے. لیکن اگر آہستہ آہستہ یہ باتیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں پورے دنیا کے لیے. دیکھیں اب پوری دنیا اس جنگ سے ہل گئی ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں، آپ دیکھیں یہاں پہ ہر چیز کیسے اس مہنگائی کی طرف گئی ہے، اور دنیا ساری کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں، اور دنیا ساری کے اندر بزنس، مطلب کاروبار، ہر چیز لوگوں کے خراب ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، مفاہمت، مصالحت ایک اچھی چیز ہے. اور پاکستان کو یہ سہرا جائے گا، جا رہا ہے انشاءاللہ کہ وہ اس میں دیکھے. سب سے اچھی بات تو یہ کہ جنگ ابھی رکی ہوئی ہے
اور امید ہے انشاءاللہ رکی رہے گی اور کوئی نہ کوئی درمیان میں ضرور اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ لڑائی جو ہے اس کی طرف کوئی بھی نہ جائے, امن کی طرف جائیں. امن سے ہی دنیا جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتی ہے, ترقی کی طرف جاتی ہے. چیف صاحب خبر چل رہی تھی کہ آپ کے صدر مملکت جو ہیں ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کے شہردار راجہ پرویز اشرف صاحب صدر بن رہے ہیں, پھر پرویز خٹک صاحب کا ذکر چلا سوشل میڈیا میں, تو حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں جی, صدر صاحب کی جو زرداری صاحب کی صحت ہے, جیسے خبریں چلی ہیں اس کے اوپر تو میں کامنٹس نہیں کروں گا. ان کی صحت تو پتہ ہے کافی عرصے سے ٹھیک نہیں تھی, لیکن ابھی کوئی نئے صدر بننے کا کبھی کوئی امکان نہیں ہے. ابھی وہ چائنا کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنی مدت پوری کریں گے. اپنی مدت پوری کریں گے. آپ دیکھیں مجیب صاحب, بیمار آدمی سوٹ پہنتا ہے, بال رنگ کرتا ہے, مونچھیں صاف کرتا ہے, ہر چیز کا A to Z خیال رکھتا ہے, جوتوں تک جرابوں تک, اور پھر چلتا بھی ہے, تو صحت تو ٹھیک ہے, صحت خراب تو نہیں ہے. نہیں دیکھیں راز صاحب, ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میری صحت ٹھیک نہیں ہے تو اب میں کیا کروں کہ میں کپڑے تو میں نے پہننے ہیں نا, مجھے بھی ٹھیک کرنی ہے. تو یہ ہے کہ کیونکہ وہ صدر ہے ملک کے اور انہوں نے کہیں جب دورے پہ جانا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے سوٹ بھی پہن کے جانا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو ایسی بھی کوئی اتنی خطرناک ابھی بات نہیں ہے کہ وہ چل نہ سکتے ہیں, چل بھی سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں, اور امید ہے انشاءاللہ اپنی مدت کو پوری کریں گے. بے شک. مجیب صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے آخر میں کچھ کہنا چاہیں آپ؟ میں بس یہی کہوں گا جی کہ اپنے اندر پیار محبت, اپنے اندر اتفاق, اپنے اندر جو بھی اگر دل کے اندر کوئی کسی کے لیے کوئی ضرورتیں ہیں ان کو نکال کے ہمیشہ اچھے طریقے سے اچھے الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, اور ایسی بات کریں کہ جس سے دوسرے کی دلجوئی نہ ہو اور کسی کو تکلیف نہ ہو. مجیب صاحب کاف کے لیے بھی کوئی دعا کر دیں. کاف کے لیے دعا کی نا, جب ان کی تنظیم بن گئی ہے, شکر الحمدللہ. اپنا راجہ فراز صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں. مجیب صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم لیا ہمیں. بہت شکریہ جی. سامعین ناظرین, یہ تھے مجیب الرحمان قریشی صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں ڈنمارک میں. انہوں نے بڑا اچھا پیغام دیا. یہ گپ شپ کی شکل میں ہمارا پروگرام ہوتا ہے اور میسج بھی جو اسی طرح کنوے ہو جاتے ہیں. سب سے پیار محبت اور اتفاق سے رہنا چاہیے. جس پارٹی میں اس پارٹی کی آپ غلام نہ بنے. ورکر طاقت ہوتا ہے دنیا میں. جس پارٹی کے ورکر تگڑے ہوتے ہیں ان کا لیڈر بھی پھر ٹھیک رہتا ہے. جس پارٹی کے ورکر کمزور ہو جائے ان کا پارٹی کا لیڈر ان کو غلام بنا لیتا ہے. سامعین ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے گا.